ایصال ثواب کے لیے دعوتیں کرنا کیسا ہے؟ اگر ہمارے یہاں انتقال ہو جائے تو ہم مہمانوں کو بلا کر دعوت کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو بھائی اگر انتقال ہو گیا ہے تو وہ تو غم کا ماحول ہے، غم کے ماحول میں آپ خوشی کی طرح شادیوں کی طرح دعوت کرتے پھریں گے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ آج مسلمان کی عقل کتنی ختم ہو گئی ہے، بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے کہ ایک انتقال ہو گیا، اس کے یہاں صدمہ ہے، بعض لوگ کھانے کے لیے تڑپے پھرتے ہیں، تھورنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وقت کے کسی طرح سے تھورا جائے، بھرا جائے، کھانا کھایا جائے۔ اور تو اور انتقال کے موقع پر اب بوٹیاں چاہنے لگی ہے کہ بریانی دیکھو کہ بوٹیاں پڑی ہوئی ہے یا نہیں۔ یار یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ بھئی ایصال ثواب کا طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بیان فرمایا ہے، بہت آسان رکھا ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ آپ کھانے کو ہی ایصال ثواب کیوں سمجھا جاتا ہے کہ کھانا کھلایا جائے گا تو ایصال ثواب ہو جائے گا؟ بھئی آپ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، وہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے کچھ مہمان جو ہے وہ کپڑے وغیرہ لے کر کے آنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ میں نے معلوم کیا کیوں، کس لیے؟ کہ اس کے ثواب کی نیت سے۔ تو بھائی جو ثواب کی نیت سے دینا چاہتے ہیں ان کے یہاں مساجد نہیں ہیں، ان کے یہاں غریب نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، یا اگر میرے یہاں انتقال ہو گیا تو میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میرے پاس ہی آ کر کے صدقہ خیرات کریں گے۔ ان کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے، وہاں یتیم مسکین نہیں ہے۔ سب سے بہتر صدقہ ہے نقد روپیہ دینا، دعوتیں کھلانا ہی صدقہ نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو نقد روپیہ دو نا۔ آپ اس کی نقد روپے سے کیش میں مدد کرو نا۔ بھئی بعض لوگ اسکول کی فیس بھرنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دوائی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنے سفر کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کوئی اپنی من پسند چیز خریدنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اپنے سردی کے موسم میں کمبل خریدنے ہوتے ہیں، گرم کپڑے خریدنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نقد روپیہ دو گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کیش دو گے اس سے وہ اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکتا ہے، لیکن ایک کھانا کھلانے کو ہی صدقہ سمجھ لیا، ایک کھانا کھلانے کو ہی ایصال ثواب سمجھ لیا۔ ایصال ثواب کے تو اور بھی طریقے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنائے جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایصال ثواب کے طریقے بتلائے ہیں ان کو اپنایا جائے، اس طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے۔ انسان اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نوافلیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے یہ کام کریے نا، نماز پڑھ کر کے ان کے لیے ثواب کی نیت سے ان کو بخشوائیے، نماز پڑھ کر کے نیت کر کے آپ ثواب پہنچائیے، سجدے کر کے نیت پڑھ کے پہنچائیے۔ آپ قرآن کریم کا پارہ، 2 پارہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے ثواب پہنچائیے۔ اور اگر صدقے کی بات آئے تو آپ روپیوں سے صدقہ کیجئے، دعوت سے ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کی دعوت کر دو، ائموں کی، اور تو اور جمعرات کے دن بعض لوگ مسجدوں میں کھانے بھیجنے کو اس قدر مباح سمجھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اسی کے اندر جنت کا ٹکٹ ہے۔ جمعرات آئی، کچھ میٹھا کھٹا بنایا، کچھ حلوہ بنایا، اور بنا کر کے اب مساجدوں کے اندر بھیج دو، مدرسوں کے اندر بھیج دو، کیونکہ ان میں جنتوں کا ٹکٹ ہے۔ یار یہ سب لغو باتیں ہیں۔ اگر آپ کو صدقہ اور خیرات کرنا ہی ہے تو اس کے تو بہت مختلف طریقے ہیں۔ آپ کھانے سے ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ کھانا غلط نہیں ہے، کھانا ان لوگوں کو کھلایا جائے جو اس کے مستحق ہے۔ جہاں کھانا پکا ہوا نہیں ہے یا جہاں کھانے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو آپ کھانا بنا کر کے ریلوے اسٹیشنوں پر تقسیم کرائیے، جہاں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ بستی کے اندر جائیے، آپ ہاسپٹلوں کے اندر جائیے، جہاں پر اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، وہاں جا کر کے مریضوں کو کھانا کھلائیے۔ طریقے تو اور بھی ہے، یا یہ نہیں ہے کہ کھانا پکایا۔ اچھا بعض لوگوں نے اس میں اس قدر بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعوتوں کے ذریعے سے اپنی میت کے بعد، اپنے مرحومین کے انتقال کے بعد اگر دعوت نہیں کریں گے تو برادری کے لوگ یہ کہیں گے، قوم کے لوگ یہ کہیں گے، قبیلے کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کنجوس ہے، یہ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، پیسے بچا رہا ہے۔
تو بھائی یہ گناہ تو ہے ہی، یہ شرک بھی ہے کہ آپ اللہ کے ڈر سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ برادری کے ڈر سے وہ کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، آپ تو برادری کے ڈر سے، قوم کے ڈر سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ کام ہرگز برادری کے ڈر سے نہ کریں، وہ کام کریں جس سے آپ کے مرحومین کو، آپ کے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، آپ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے پر ایصال ثواب کرے، اس طریقے سے آپ صدقہ اور خیرات کرے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے گنجائش اور وسعت دی ہے تو بھائی ہاسپٹل اتنے بھرے ہوئے ہیں جہاں آپریشن کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ مانگ مانگ کر کے لگا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بل بنا دیتے ہیں کئی ہزار روپے کا اور وہاں ادھار لے کر کے دے جاتے ہیں۔ تو آپ ایسی جگہ تلاش کریے اور وہاں جا کر کے مدد کریے، آپ کیش میں زیادہ کریے کیونکہ نقد سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ان کا۔ کھانے کے اوپر آپ موقوف نہ کریں کہ کھانا کھلا دیا اور چھٹی، ہم نے صدقہ اور خیرات کر دیا اور بخشوا دیا اپنے مردے، انہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے، جس موقع پر آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔